آمین. جس کے دعوت سے لڑ کر لوگوں کو سارے عزت نصیب ہوتی ہے. لوگ
صالحین بنتے ہیں، لوگ متقین بنتے ہیں، لوگ ولی بنتے ہیں، لوگ قطب بنتے ہیں، لوگ نبی بنتے ہیں، تو جب اس امام الانبیاء کا ذکر کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ
باتوں کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تب بتا چاہے آپ ملاد کی بات ہو کی بات ہو خوشی کی دعوت کی بات ہو اسی بات سے بتاتا ہے ایک شخص جب اچھا وضو کرتا کسی شخص نے اچھا وضو جب وہ مسجد لے جاتا اب مسجد دیکھ رہا جملے شاید کروایا جملے سننے والے یہی ہمارے مقصد کو متعین کرے کہ میں شاید کروائے کہ لاجمی کو بہتر سنا اوپرا بھی کروایا وہ شخص وضو کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مسجد میں آیا اور اس جملے کو بولنے کے بعد میرے حبیب سے سن کروایا کہ اس کا کوئی اور ارادہ نہیں تھا مسجد میں آنے کا اگر مسجد میں کسی ارادے سے آیا اسے نماز کے لیے پھر اگر جملہ پڑھا کہ لا يحسو کوئی نہ ہر جگہ کے مانا ہوتے جو اس کو راغب کرتا ہے کہ بھائی وہ شخص جو مسجد آ رہا ہے اور گھر سے ارادے سے نہیں بلکہ صرف اس ارادے سے نماز کے ارادے اللہ کی بادشاہ نے سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں جا رہا لیکن اس جملے کے بعد یہ بھی جملہ وہ کیا جملہ اور اچھا کہتا السلام کا کلام یا قرآن جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے ایسی نعمت ہے کہ جو مسلمان یا غیر مسلم یا کافر کے حق کا بھی تلاشی ہے جو حق کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو منزل پر پہنچنا چاہتا ہے کہ اس کلام ربانی پر یعنی کلام اللہ پر اور کلام مصطفیٰ جتنا زیادہ اور تفصیل میں جائے گا ڈیپتھ میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی منزل کے قریب کر دیتا یہ کلام کی خاصی ہے جو مسلمان غیر مسلم کافر مشرک جو حق کا طالب ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو سمجھے اور پھر اس کو پڑھتا ہے اور اس میں تو ہر جملے میں نکال راز اب سرکار نے ایک بار فرمایا کہ وہ شخص آ رہا ہے نماز چلا دوبارہ کیا فرمایا کہ نہ جب حسوب اس کو کوئی اور چیز نہیں اٹھاتی اس کو کوئی اور محبت نہیں برگیرتا کرتی کیوں کی قوت کی بات کیونکہ میرے حبیب علیہ السلام کو جہاد کرنا تھی اور ہے اور بھی آئے گا یہ بہت یاد آئے گا یہ زمانہ بھی آئے گا کہ انسان جب کام کاج سے تھکاوا ہوتا ہے کام کاج سے کاروبار سے جب لوٹتا ہے واپس اور گھر پر آتا آزاد کی طرف سے آواز آ رہی ہے آواز کی طرف سے بلا رہا ہے جماعت کے قریب ہو رہا ہے لیکن لوگوں کی فطرت اور نیچر کہ ادھر کام کاج سے تھکاوٹ کی بنیاد کون نماز کے لیے کون نماز کے لیے مسجد ہوتا ہے بہت سے لوگ ہمارے یہاں نماز کے لیے کیا پتا چاہتا ہے اس کاروبار میں چل رہا ہے کاروبار کا عروج کا وقت ہے دکان پر بیٹھنے کا وقت ہے پیچ کا وقت ہے اب کون دکان کو چھوڑے کون اپنے کاروبار کو چھوڑے پڑھنے کے بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور جس طرح کام کو پتا کر لے روزگار کو بنا لے یہ بات ہم جگہ کو بتاتے ہوئے ہم جو مطلب کی طرف لاؤ گے کسی کا بھی دلواتے اور چیز ہوگی کہ چھوڑ دے کون جائے گا اچھا کام آگے آیا کرتا تین بچے ہو کیا کرو گے بچے سے نماز دیر کے بچے صبح کو رہنے ہوتے بچوں کو ٹائم چھوٹی کو ٹائم
انسان بیٹھا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے اذان کی آواز آ رہی ہے اور سن رہا ہے بیچارے صبح تو طرح سے ہوتے ابا کب آئے گا کرتے کہ ابا سے بات کریں ابا بھی سوچ رہا ہوگا اپنے بچوں کو کھائے نہیں دے پا رہا ہے گھر والوں کو کھائے نہیں دے پا رہا ہے باتوں میں رکھیے جب گھر میں چلے جائیں گے کہ جملہ میرا عظیم تاکید کا نشان کرنا ہے ذرا رحمت حبیب بھی دیکھیے 1400 سال پہلے حبیب کا علم اس درجے کا ہے آج کیا ایسا نہیں ہوا شدید حالات ہمارے کے مسجد کا آواز ہے مسجد میں کیا حال ہوتا ہے پورے لوگ پورے رہ جاتے ہیں ہم کتاب کر رہے ہمارا بھی یہی حال ہے جو مسجد میں رہنے والے کو بہت پورے چند لوگ جو گھروں سے باہر ہو گئے اس سے آپ دل نہیں رکھتا اب گھر والوں نے نکال دیا اپنے چکے چلو لا کے مسجد میں بیٹھ جاتے باقی سب اپنے اپنے کاموں میں لگے کوئی کاروبار کے لیے کوئی اپنے بیوی بچوں میں لگ گیا کوئی اپنی تھکاوٹ کا بہانا ہے کسی کو پیچھے رکھنے کی کرے مسجد میں بول رہا ہے تو میرے حبیب 1400 سال ہے یہ جملہ تقسیم ارشاد فرما رہا ہے نظر مصطفیٰ ہے حبیب کا علم لوگ کہتے ہیں حبیب کو علم نہیں کسی بات حبیب غیب نہیں جانتا حبیب باتیں نہیں بتاتا اس زمانے میں تو سارے صحابت نمازوں میں ہو گئے 24 گھنٹے اس دور کی باتیں نہیں تھے اس دور میں تو سارے حبیب کے آگے پیچھے تھے ساری مسجدوں میں بیٹھے تھے 24 گھنٹے ہو رہے تو اپنی اولاد ہے بیویاں بچے سب کچھ قربان ان کی کیا پوچھتے ان کی شان سنی ہوتی تھی سرکار کہے لے آؤ گھر کے اندر جو کچھ ہے ہم سے اٹھا کے آدھا مان لیا ہے اب اتنا بڑا ابو بکر کیا کر رہے ہیں کہا ابو بکر سارا کا سارا ہوا کے لیے اب وہاں ہوتا ہے اب تک اپنے گھر والوں کی کیا چھوڑا کچھ چھوڑو اللہ ہوگا رسول اللہ ہوگا رسول ان کی کیا پوچھتے ہو جو اللہ 24 گھنٹے کو زندہ میں نماز ہوتا ہے مارکائے مصطفیٰ کے اندر حاضر نہ ہوتے ہو دیدار نہ کرتے ہو تو نمازوں کی بات 24 گھنٹے رہے یہ جو بتایا بات ان کی بات نہیں ہو رہی اس زمانے کے اندر آج کی بات کیا یہ حبیب کا علم نہیں کیا یہ حبیب کی شان نہیں کہ 1400 سال پہلے کے حالات بعد میں ہونے والا ہے ابھی 14 سال پہلے بیٹھا ہوا سب کے ایسی کوئی بات بھی نہیں سب نماز کی فرصت کی سوا ہے لیکن اس وقت بیٹھ کر آج کے حالات کو اللہ نے بھی کوئی بتا دیا آج وقت آئے گا ایسے بھی معاملات ہوں گے کہ لوگ اپنے اپنے امور میں پھنس جائیں گے اپنے اپنے کاموں میں پھنس جائیں گے اپنے جوانوں کی محبت میں پھنس جائیں گے اپنے رشتے داروں کی اپنے کام کی اپنی تھکاوٹ کی ان تمام اموروں میں پھنس کر نماز کی طرف مسجد کی طرف آنا بڑا بار گزرے گا بڑا بھاری گزرے گا اس لیے میرے حبیب نے کہ علم مصطفیٰ اللہ میرا حبیب 14 سال پہلے یہ جملہ دوبارہ بول رہا ہے فرماتا ہے لا يلحظه الا الصلاۃ کہ نہیں وہ تمام محبتیں اپنے بھائی بہن کی ہو اپنے بچوں کی ہو بیوی کی ہو یا کاروبار کی ہو یا مال کی ہو وہ تمام محبتیں ایک طرف رکھ کے اللہ کی محبت میں قدم اٹھا دیتا ہے تمام محبتیں ایک طرف رکھ دیتا ہے اللہ وہ شخص جو اب جس نے اچھا وضو کیا نماز سے بھی آیا اور اس انداز میں آیا کہ تمام محبتیں حاوی تھیں کوئی محبت یہاں سے بس نہ ڈال رہی ہے کوئی کاروبار کی محبت بس نہ ڈال رہی ہے کوئی محبت عزیز و اقارب کی کوئی بچوں کی اور وہ تمام محبتوں کو چھوڑ کر ایک طرف رکھ کر بھائی مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے اگلا جملہ سننے والا اچھا خاموش ہو کے سنیے سب جو میری طرف چھوڑی اس ہجری کو کیا میرا حبیب ارشاد فرماتا ہے کہ لا رسول کا صلاۃ لم یقتو خطوۃ الا رفع له بها درجہ وقص عنه بها خطیہ یہ بخاری مسلم کی حدیث میرا حبیب فرماتا ہے جب اس انداز میں وہ مسلمان وہ میرا امتی وہ رب کا بندہ جب ان تمام محبتوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف اپنے قدم اٹھاتا ہے تو کوئی قدم ایسا نہیں ہوتا کہ جس پر رب کائنات اس سے گناہ معاف نہ کرے اور سزا دے سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد
اتخذوا خطوة إلا رجعلوا بها تركا وقصد عنه العالم مستقل ہوتا ہے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت کرنا ہوتا ہے اور جس کے طرف اس کے قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے قدم اتنے محفوظ ہوتے ہیں کہ ہر قدم کے بدلے اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے کہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہم جہاں کے بعد سمجھے اس نقطے کی طرف آیا عظمت حبیب ہمارا موضوع جس نے عید میلاد النبی کو منائے رسول اللہ کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں سرکار کی آمد پر عالم کے اندر شرابہ ہو رہا ہے خوشیوں کا اظہار ہو رہا ہے میں نے ہم کیا اس خوشی اور مسرت سے پہلے عظمت پتا چلے وہ حبیب کی شان اور کس عظمت کا مالک ہے اس مرتبے کا مالک ہے جو آپ کو سوچنی ہے سر آپ کو اس کا سمجھانا چاہتا ہے مجھے دیکھیے کوئی شخص قدم اٹھا کے سکتا آپ سے اگر میں سوال بھائی آپ کی دکان کی طرف قدم اٹھا کر جا رہے ہیں ابھی بچے کی لڑائی ہو جائے گا کوئی دوستوں کو جا کر آئے گا دکان کی طرف کھولنے جائے گا لیکن آپ سے سوال ہے کہ کیا وہ دکان کی طرف آپ کو الگ ہو جائے گا کسی ہوٹل میں آپ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے قدم اٹھائے کیا آپ اس قدم کو کرنے اور اللہ آپ سے سوال اٹھا کرے کہیں کسی عزیز سے قرآن کی بات آئی کہ ہوٹل میں جاتے وقت جو آپ اپنے قدم اٹھاتے ہیں اللہ اس پر آپ کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے دکان کھولتے وقت جو آپ قدم اٹھاتے ہیں خرچہ اللہ بلند کر دیتا ہے ان کی منزلیں لا کر دیتا ہے ایسی بات سمجھ لیتا ہے اس سے ایک بات نہیں آپ نے یہ بات پڑھی نہیں یہ بات پڑھی بھائی اب جو لوگ نوجوان کے بچے ان کے رپورٹ کھیل لے جائیں گے زمینوں کی دکانوں پر یا کہیں پر بھی جا کر بیٹھیں گے دوستوں کے ساتھ کرنے والے لوگ قدم اٹھا رہے ہیں اور جو چل رہے ہیں ان کو سوچ کر جا رہے ہیں اس کو قدم اتنے معلوم ہے کہ اس کے طرف سے لوگ گناہ ان کی طرح کو الگ چل رہا کتنے عام عمل کوئی اپنے دوست کے پاس جا رہا ہے کوئی کھانے کے لیے ہوٹل کی طرف جا رہا ہے کوئی دکان کھولنے کے لیے چل رہا ہے اور گھر والے کوئی آرام کرنے کے لیے دوسرے پہ جانے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے عام طور پر جب اس میں کوئی نیت شامل نہ ہو وہ کر پاتا ہے عام طور پر ویسے ہی ہم چل رہے ہیں مطلق چل رہا ہے ہزاروں کام کر رہے ہیں تو کیا یہ چلنا واقعی سے حکمت ہے مرتبے کا باعث ہے کیا اس چلنے سے کوئی مقامات میں کیا یہ چلنا اللہ کا حکم ہے کیا اس کی تو مرتبہ ملتا ہے تو غیر گناہ ہو جاتے ہیں عام طور پر مجھے سے پتہ نہیں کتنے قدم چلتے ہیں نہیں ہے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ باہر چل کے جا رہا تو گناہ اس کی طرح آپ رہتے ہی نہیں لیکن جب ایک شخص نماز کے لیے قدم اٹھاتا نماز چلنا وہ حکمت والی بات نہیں ہے چلنا کوئی حکمت والی شے نہیں قدم اٹھانا کوئی مرتبے والی بات نہیں لیکن نماز بڑی حکمت والی شے ہے نماز بڑی مرتبے والی شے ہے اللہ کی بارگاہ میں نماز کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے چلنا جو بے رکن تھا جس کا کوئی مقابلہ تھا جس کا کوئی مطالعہ تھا لیکن جب بے رکن چیز کی نسبت عظمت والی چیز کے ساتھ ہو گئی تو یہ چلنا بھی اتنا محبوب ہو گیا کبھی وہ قدم اٹھاتا ہے ادھر پرانی بات ہوتے ان کی منزلیں نسبت کی بات کرتے ہو کہ چلنا کوئی نسبت والی چیز اعلیٰ چیز نہ تھی لیکن اس عام چلنے کی نسبت
چیز کے ساتھ ہو، نماز کے ساتھ لے گیا، ایک باعزت چیز کے ساتھ اس کو نقی کر دیا گیا، تو اب اس کا مقام یہ ہو گیا اسے چلنا عام چلنا نہ رہا، اب یہ قدم اٹھانا عام قدم اٹھانا نہ رہا، بلکہ اب کوئی اس وجہ سے اس نسبت سے قدم اٹھاتا ہے کہ اٹھانا بھی اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ ہر قدم پر روٹا مرتے بھی نازل کرتا ہے اور خود کی منزلیں بھی عطا کرتا ہے۔ یہی بات یہی ہے وہ جو قابل توجہ ہے، قابل تنظیم ہے، یعنی ذہنوں میں بٹھانے کے قابل ہے کہ ہم خود خوش رہنا چاہیے، ہم خود خوش بھی، ہماری کسی کی کائنات میں کسی کی کوئی حیثیت اللہ کی بارگاہ نہیں، چاہے ہم کتنے بڑے سے بڑے موحد بن جائیں، کتنی بڑی سی بڑی عبادتیں کر دیں، کتنی بڑی سی بڑی ریاضتیں کر دیں، ہم ساری زندگی چلے دے دیں، ساری زندگی چلوں میں گزار دیں، ہم یہ کہتے ہیں مولا ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اللہ کی آپ سمجھنا آپ کی زندگی عبادت میں گزار، پوری زندگی عبادت، یعنی پوری زندگی سے ثابت کرو کہ ہم اللہ کے بندے اور مولا تجھ سے محبت کرتے، تجھے چاہتے، تجھے معبود مانتے، مجھ سے بڑا ہوگا کوئی نہیں سکھایا، دیکھ میری پوری زندگی میرے سجدوں میں گزر گئی، اشارہ لگا دیا کرتے رہو، سجدے کرتا ساری زندگی پورا کرتا رہا، مجھے 50 حج کروں، ہر سال جا جا کے ہفتہ مالک تو ہی ہے، تو ہی ہے، یاد رکھ لو یہ بات، اس سجدے اس عبادت کہ تمہارے حج کہ تم نے ساری زندگی اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، اللہ کو منائے، ہم یہ سمجھ رہے کہ سب سے زیادہ عظمت اسی کے اندر ہے اور یہ ثابت کرنے کے تم پوری زندگی اس میں صرف ہے، لیکن اگر حدیث کا واسطہ نہ ہو، سرکار کا واسطہ اس حدیث کا وسیلہ نہ آئے تو یہ تیری قرآن سے تیری سجدے سے تیری عبادتیں سب بند ہو جائیں۔ عالیشان بات پہلی چیز کلمہ توحید ہے، پہلی چیز کلمہ توحید، جس سے ہم اعلان کر رہا ہے کہ لا الہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک تیرے بغیر کچھ نہیں، تو یہ اثر معلوم، تو یہ کائنات کے اندر اللہ عالم منظر میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کہ مالک تو ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں جس کو سورہ توحید کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ یعنی اول سے لے کے آخر تک اس میں اللہ نے اپنی اشارت اپنی توحید اپنے مقام سے اللہ ایک ہے، اللہ اس کا مت کے نیاز ہے، اب چلے بلا بولت اب اس نے کسی کو جلا رہا ہو کسی نے جلا گیا بڑا تک کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی ہوتا نہیں، کسی اور کی بات کی گئی ہے، صرف اللہ ہی کا ذکر، اسی کی رغبت، اسی کی توحید، اسی کی شان کہ وہ ہے، وہ میری یاد ہو، لیکن اب کوئی بات پڑے اگر کوئی یہ چاہے کہ توحید اس پر توحید اس میں اخلاص پر آواز پڑے اور اسے کھل نکالو اور بڑے محبت نہ ہو اللہ ساری بات توحید کی ہو رہی ہے کہ وہ اللہ ہے بے نیاز، کسی میں نہیں چلا اب وہ کسی طرح گیا ساری بات کل ابھی سب کچھ ہے، لاسٹ کے کہتے رہے جو ایک کو ایک ہوں، لیکن یہ خود اللہ کے سوکھ گئے پھر کہیں گے وہ مان لو
اللہ کو تو مان، اللہ کو مان رہے کہ مالک تو ہی ہے، سب کچھ تو ہے، ہم موحد ہے، تیری عبادت کرتے، سارا کچھ چھوڑ دے. آج یہ توحید جن کو کہو گے کہ اللہ ایک ہے، لیکن سب مانو گا کہ اللہ میرے حبیب کے کہنے کے بعد ابھی تو ہے ایک کلمہ، ایک کلمے کے اندر سمندر اور عظمت مصطفیٰ کی دریا ہے. لوگ اس کو سورہ توحید کہتے ہیں، جس میں توحید کی بات ہے. لیکن یاد رکھو کہ توحید بھی تب مکمل ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ کی رسالت کی بات آئے. یہ توحید بھی تمہاری مقبول تب ہوگی کہ عبادت بھی تمہاری مقبول تب ہوگی کہ جب تم میرے حبیب کا وسیلہ ہو، میرے حبیب کے پیچھے چل کر آؤ، میرے حبیب کا جب مالک ہوئے پھر تم کہو حبیب سے سن کر آ جاؤ کہ میرے آ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید خالی کی تب ہوتی، اللہ کو ماننا تب مکمل ہوتا کہ جب محمد مصطفیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہوتا. کہ محمد مصطفیٰ کی جب محبت اور عظمت قلب میں جانگزین ہو جاتی، راسخ ہو جاتی، پکی ہو جاتی ہے، تو پھر تیری توحید بھی مقبول ہوتی ہے، تیرے سجدے بھی مقبول ہوتا ہے. اب تو جو عبادت کرے گا، جو سجدے کرے گا، وہ رب کریم کو بے حساب کرے گا. اب ان سجدوں کی بات ہی دوسری، اب ان کا مقام ہی دوسرا، اب ان کا مقام ہی دوسرا، اب ان سجدوں کی شان دوسری. حبیب سے ہٹ کر آؤ گے تو آپ کا مقام دوسرا. اصل شے نسبت اصل شے حضور کی محبت، اس کو جتنا زیادہ حاصل کرتے چلے جاؤ گے بنتے چلے جاؤ گے. اس بات یاد آتی ہے آج جو کچھ ہمیں یہ سنتا کی نسبت ہے، اگر ہمیں اور آپ کو نسبت آتی تو رب کے بندے ہوگے، تب اپنے حافظ ہوگے، تب ہماری جو کچھ ہے جو کچھ ہے اس بات کا راستہ غلط رضی اللہ تعالیٰ اس کی بات کی آج مسلم کلام اللہ کے بعد سب سے صحیح ایک صحابی آئے اور دوران ہمارا بیٹھے خوشی منگوائے بلند آواز سے زور زور سے آواز بلند کرتے رہے، چلانے یہ کہنے لگے اس کی سزا یہ حد لگائی تھوڑے سزا یا رسول اللہ دوسرا بات کا نام نماز سننے والی نماز صلی اللہ علیہ وسلم نبی اب نماز سے فارغ ہوئے
جبل آباد یا رسول اللہ مجھے سب کو حسن مجھ سے گناہ دے کرم کر مجھے سزا دے کر پاک کر اس میں بڑے کیا چھوٹا سا گناہ کو بڑا سمجھتے کہ تفصیل ہے اس میں جاؤں گا تو بہت میں اپنی خود سے چھوٹی سی بات کو بڑا اب بڑے بڑے کام کر جائیں آپ کو بتاؤ حیران ہو جائے گا وہ چھوٹا سا کام کراتا ہوں جس کی بنیاد پر چیز ہے جو کہتے ہیں مجھے لگا ہوں مجھے علم ہے یار مجھے جو آگے روکتے شراب دیتے دوسروں کے پتہ ہی مسلمان اب تمام چیزیں گھر کو ایمان بھی ہے اس کو یاد کرنا تمام چیزوں کا پیدا ہوتی ہے جن کی محبت پیدا ہوئی ہے تو جہاں واحد انسان کمال کا بنتا جہاں اس کی توحید اور عبادت میں کمال پیدا ہو جاتا ہے وہاں یاد رکھو جب بچپن میں حبیب پیدا ہو جائے محبت سے حبیب پیدا ہو جائے تو وہ حیا بھی کمال ہو جائے گناہگار نہیں ہوتے حیا نہیں کرتے ابھی محبت آپ کو ہوتا ہے اس کا ہوتا نہیں نکال ارے آپ شراب بھی ہو رہا ہے چھوڑا بھی ہوگی دنیا میں شراب بھی چل رہی ہے پنچایتوں کے اندر بھی بولے اور میں خاص نہیں دیتا خود ظاہر ہے جب حقیقی محبت ہو جاتی ہے حقیقی عظمت جس کا میں نقطہ بیان کر رہا جس طرح وہ نسبت حبیب کے بعد توحید سے ہی کامل ہوتی ہے تیری عبادت سے سجدے کمال کو پہنچ گئے اسی طرح جب تیرے دل میں محبت مصطفیٰ حاصل ہو جائے تو تمام گناہوں سے اجتناب کر کے تجھے صحیح معنی میں اللہ کا کل نصیب ہو جائے یہ سب عظمت حدیث سے کچھ صحابہ کی بات ہی کچھ اور ہے وہ دوبارہ چیز ہے تمہارا گھر یا سنا میرا برا ہو گیا کسی کا حدی کے اب سرکار کا برا ہو سرکار کا بتایا کہ بھائی مسلم دیکھیے ہمارے ساتھ رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا صحابی نے کہا نام ہاں یا رسول اللہ ابھی ہم نے نماز پڑھی میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی فرمایا یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے سب سے اپنے تیرے کام کو نماز نسبت کیا چیز ہے نسبت کیا چیز ہے اگر چاہتے ہیں ہر چیز میں نکال کر جو حدیث و تفسیر کے نکال سے ایک دوسرے کو چاہتا ہے بھائی کو صرف خود کا طرف منگاتا جا رہا کہ حالانکہ چاہتے کہ پوری سرکار کے سکتے ہیں کہ کیا پورے نماز نہیں پڑھتا کیا تم بڑا وظیفے نہیں پڑھتا بہت سی بات سمندر میں یعنی کہ بندہ تجھے محمد مصطفیٰ کی معیشت میں نصیب نہیں ہوا ساری نماز کی تھی لیکن تو بھی پڑھ رہا ہے اور نماز کی یہی شان ہے جس سے گناہ معاف ہوتے اس طرح کی اشارہ اس سے کبھی آپ کو بیان کی خوشی ابھی اگر مطالعہ گناہ معاف پڑی لیکن معانات کا کام نہ ہے ابھی ہمارے ساتھ کہ نماز بھی میرے سچے چاہتا ہوں یہ عبادت بھی تجھے میرے سچے اور کمال ہے کہ جو عبادت تجھے میرے ساتھ نصیب بنا اس کے بعد تو رب تمام کو نماز کرنا نماز تجھے میرے بندے مل رہی ہے تو جو ایسی عظمت ادا کر رہی ہے ایسے حدیث کے کمالات دے نسبت مصطفیٰ کے کمالات دے ایک تو نماز روزے حج تک عبادات تیری توحید کامل اللہ کو اور اس سے بڑھ کر کے کہ جس عبادت میں خود میں بھی ہو جاؤں گا جہاں تجھے
صحبت اور سنگت مجتبی میں ملتا ہے پھر تو سوچے پہ سہاگا کرنا مجھے جا رکھتے کعبہ کا ڈرائی کرنا تو پھر ایسے حدیث کی آمد کا اور اس تشریف آخری میں پھر پورا ہے مطلب میرے سرمائے